السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں میں سب سے لمبی صورت یہ ہے۔ اس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ احکام کے اعتبار سے اور فضائل کے اعتبار سے یہ بڑی عظیم صورت ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس صورت میں اللہ نے 1000 حکم دیا ہے، 1000 چیزوں سے روکا ہے، اور 1000 کے قریب اللہ کے وعظ اور نصیحتیں ہیں۔ اس میں بہت وسیع صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنام القرآن کہا ہے، یعنی کہ کوہان، چوٹی، کسی چیز کی جو چوٹی ہوتی ہے نا، اس کا جو سر ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو چوٹی قرار دیا ہے، یعنی کہ بہت عظیم صورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل کے بارے میں بہت ساری روایات بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذت سبع طوال الاول فہو حبر، جس نے پہلی 7 لمبی صورتیں یاد کر لیں وہ بہت بڑا عالم ہے۔ حبر عالم ہے، تو یہ سورہ بقرہ ان میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اقرأ الزہرابین، 2 نور والی صورتوں کو پڑھو، یہ قیامت کے دن آئیں گی، یہ انسان کے لیے 2 پروں کی مثل ہوں گی، یا 2 بدلوں کی مثل جنہوں نے اپنے سائے میں انسان کو کیا ہوگا۔ کون کون سی؟ سورہ بقرہ اور سورہ نساء۔ اور آپ نے سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، اور پھر فرمایا کہ جس گھر میں قرآن میں سے سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیاطین نہیں رہتے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ وَلَا يَسْتَطِيعُ الْبَطَلَ، باطل اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جس کا معنی اہل علم نے کیا ہے جادو۔ جادوگر اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی مقام پر اس صورت کو پڑھا جائے اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ جادو اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ اور بھی اس صورت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو اس کو بقرہ کا معنی ہے گائے، چونکہ اس کے گائے کے واقعے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام بقرہ ہے۔ اس کی ابتدا الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مقطع کا معنی ہے کاٹے ہوئے حرف، یعنی کہ جن کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ عام طور پر جب حرفوں کو ملا کر لکھا جائے تو انہیں ملا کے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ ملا کر لکھے جانے کے باوجود کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو یوں پڑھا جاتا ہے الف لام میم، علم نہیں پڑھا، علم لکھا ایسے ہے جیسے علم ہو، لیکن جب پڑھا جائے گا تو کاٹ کر، مقطع کاٹے ہوئے، مقطعات کاٹے ہوئے حروف۔ اس کا معنی کیا ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے، یہ راجح قول ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال مفسرین نے ذکر کیے، لیکن کسی پر کوئی دلیل نہیں۔ اس کا حقیقت یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمات اتارے ہیں جس کا معنی بیان نہیں کیا،
ہمارا امتحان لینے کے لیے کہ ایک چیز ان کو نہیں آتی، یہ اس پر رکتے ہیں کہ اپنی جو تباہ آزمائی کر کے آگے نکلتے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے۔ باقی مفسرین نے جو باتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اکثر مفسرین نے، جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات جہاں پر بھی آتے ہیں اس کے بعد قرآن کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہی بات امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے دیگر مفسرین سے بھی ذکر کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ الف اور لام اور میم یہ اسی حروف تہجی کے حرف ہیں جو تم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو، یعنی تمہارے کلمات بھی انہی جیسے حرفوں سے بنتے ہیں، اور اللہ کے جو کلمات ہیں وہ بھی انہی حرفوں سے بنے ہیں۔ جب حروف تہجی الف سے لے کے یا تک تمہارے پاس بھی ہے تو تم اگر کہتے ہو یہ کسی بشر کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو تم اس طرح کے حرف استعمال کر کے ایسی کلام بنا کے دکھاؤ۔ جب تم ایسی کلام بنا نہیں سکتے اور یہ کلام بنی انہی حرفوں سے ہے جن حرفوں کو تم استعمال کرتے ہو، الف ہے، لام ہے، میم ہے، ایسے ہی حرفوں سے یہ کلام بنی، جب تم ایسی کلام نہیں بنا سکتے تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ بنانے والا کوئی بشر نہیں ہے بلکہ یہ رب العالمین ہے۔ تو راجع یہ ہے کہ اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ، ذالک عربی زبان کے اندر اسم اشارہ ہے جو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے ھذا، دور کے لیے ذالک، لیکن یہاں پر ذالک کا معنی کیا جاتا ہے یہ، حالانکہ لفظی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے وہ، لیکن اس کا معنی کیا جاتا ہے یہ۔ تو یہ علم بلاغت کا ایک قاعدہ اور اصول ہے، کبھی کبھار کوئی چیز ہوتی قریب ہے لیکن اس کے لیے دور کا اشارہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اس کا رتبہ بہت دور تک گیا ہوا ہے، اس کا رتبہ بہت بلند ہے، اس کی انتہا ہمارے سے بڑی دور ہے، گویا کہ اس کے رتبہ کے بعد اور دوری کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دور کا اشارہ لایا جاتا ہے، حالانکہ وہ چیز پاس پڑی ہوتی ہے۔ اب ذالک استعمال کرنے میں یہ کنایہ ہے جو بلاغت کے علماء نے بیان کیا، حقیقت اللہ کو معلوم ہے۔ ذالک یہ الکتاب کتاب ہے، یعنی یہ کامل کتاب، لا ریب کسی قسم کا شک نہیں۔ ہماری جو زبان ہے اردو یا کوئی بھی زبان، یہ عربی کی کما حقہ ترجمانی کرنے سے عاجز ہے۔ ہم جو معنی کرتے ہیں نا کوئی شک نہیں، شک بھی عربی کا لفظ ہے، شک بھی عربی ہے، لیکن ریب کا معنی کرنے کے لیے ہمارے پاس اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل میں ہم آسان لفظوں میں یہ معنی کر دیتے ہیں لا ریب فی، اس میں شک ہی کوئی نہیں، حالانکہ ریب کا معنی شک نہیں ہوتا، ریب کا معنی ہوتا ہے وہ جڑ اور وہ بنیاد کہ جو پھلنے پھولنے کے بعد شک بنتی ہے، یعنی شک کی بھی اصل، شک جہاں سے پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے جو چھوٹا سا نقطہ دل کے اندر آتا ہے نا، جو پھل پھول کے شک بنتا ہے، اس نقطے کو، ابتدائی نقطے کو یوں کہہ لیجئے کہ وہ نقطہ جس سے شک پیدا ہوتا ہے اس کو ریب کہتے ہیں۔ لا ریب، شک کرنا تو دور کی بات، شک تو بہت بڑی چیز ہے، اس کو تو بنتے بنتے کوئی وقت لگتا ہے، وہ نقطہ جو شک کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے شک پیدا ہوتا ہے،
اس قرآن کے بارے میں وہ نقطہ بھی دل میں نہیں آ سکتا۔ لا ریب، جس کا ہم منع کر دیتے ہیں، کوئی شک نہیں فی اس میں۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ کتاب اللہ میں اللہ نے فرمایا شک کوئی نہیں، جبکہ بڑے لوگوں نے شک کیا، مشرکین نے شک کیا، اور کئی لوگوں نے شک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں شک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس میں شک ہے نہیں۔ باقی بعض دفعہ کسی چیز میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن شک کرنے والا اپنی کمزوری کی وجہ سے شک کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے پانی میٹھا ہے، لیکن جس کا منہ بخار کی وجہ سے کڑوا ہو چکا ہے، اس کو میٹھا پانی بھی کڑوا لگے گا۔ تو اس میں پانی کا قصور تو نہیں ہے، اس میں تو اس کے منہ کے ذائقے کا قصور ہے۔ ایک بندہ قرآن میں شک کرتا ہے، قرآن میں شک نہیں ہے، در حقیقت اس کے اندر وہ کفر اور نفاق ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ایک پاک چیز بھی شک والی نظر آ رہی ہے۔ تو جس طرح بیمار آدمی کے منہ کا ذائقہ بگڑنے کی وجہ سے ہم پانی پر عیب نہیں لگاتے، اسی طرح کسی بے دین اور بے ایمان آدمی کے قرآن پر شک کرنے کی وجہ سے قرآن کی حقانیت یہ مشکوک نہیں ہوتی، منوان قائم رہتی ہے۔ کسی بیمار آدمی کو جس کا معدہ کمزور ہو چکا بیماری سے، اب اس کو دیسی گھی پلا دیں، وہ کہاں پچا پائے گا، اس کو نہیں ہضم کر پائے گا۔ تو اس میں دیسی گھی کا کیا قصور؟ اس میں تو قصور اس کی اپنی بیماری کا ہے۔ تو الغرض آنکھیں اگر ہو بند تو دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا؟ آنکھیں بند کر کے کوئی کہے مجھے نظر کچھ نہیں آتا، تو اس میں سورج کیا قصور ہے؟ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں، کوئی اپنے کفر نفاق کی وجہ سے اس میں شک کرے تو یہ اس کا قصور ہے، قرآن میں کچھ کمی نہیں۔ لا ریب، کسی قسم کا شک نہیں، فی اس میں۔ آپ دیکھیں سب ساتھی، فی ہی کے پہلے اور بعد میں 3 نقطے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایسا آئے اس کو کہتے ہیں معانقہ۔ معانقہ، معانقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو چاہے پہلے والے سے ملا دو چاہے بعد والے سے ملا دو، جس سے مرضی ملا دو معنی ٹھیک بنے گا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس پر وقف کرنا ضروری ہے، یا پہلے رک جاؤ یا بعد میں رکو تاکہ معنی اچھا رہے۔ مثلا اب اس کا ترجمہ سنیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کسی قسم کا شک نہیں، فیہ اس میں، یہاں پر بات پوری ہوئی، کسی قسم کا شک نہیں اس میں۔ اور اگر آپ فیہ کو بعد والے سے ملائیں پھر معنی یوں بنے گا، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب، کوئی شک نہیں ہے، فیہ ھدی للمتقین، اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ فرق سمجھ آیا؟ پہلے میں فیہ کو پیچھے ملایا تو معنی کچھ اور بنا، اگر آپ فیہ کو آگے ملائیں تو معنی اور بنتا ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں معانقہ۔ ھدی، اس میں ہدایت ہے، للمتقین، کس کے لیے؟ پرہیزگار، ہر بندے کے لیے نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن تو دوسرے مقام پہ فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں پر فرمایا پرہیزگاروں کے لیے ہدایت۔ تو ہم نے اپنے سورہ فاتحہ والے درس میں عرض کی تھی کہ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے وہ ہدایت جس سے انسان رستے پر چلنے کی توفیق حاصل کر لیتا ہے، اور ایک ہدایت وہ ہوتی ہے جس میں صرف رستہ نظر آتا ہے، توفیق چلنے کی نہیں ملتی۔ تو یہاں پر ہدایت بمعنی توفیق ہے، رستے پر چلنے کی توفیق یہ قرآن متقی لوگوں کو دیتا ہے۔ رہے سب کے سب لوگ تو رستہ یہ سب کو دکھاتا ہے، لیکن چلاتا رستے پر اسی کو یہ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ ھدی، یہ ہدایت ہے، یعنی چلنے کے اندر رہنمائی کرتا ہے، للمتقین، کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ اب جس میں جتنا تقویٰ ہوگا اپنے تقویٰ کی بقدر وہ ہدایت لے لے گا، اور جس میں تقویٰ جتنا کم
اس کی ہدایت اتنی ہی کم۔ ہدن اس میں گویا کہ جس طرح ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک اہلیت ہوتی ہے، بھائی یہ چیز تمہیں تب ملے گی جب تمہارے اندر یہ اہلیت آئے گی، جب تمہارے پاس یہ ڈگری اور سند اور یہ صلاحیت آئے گی۔ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے بھی اللہ کا ڈر لازم ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ ڈرنے والا، بچنے والا۔ بس جس میں ڈرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا اور اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے بچنے کا مادہ پیدا ہو جائے، وہ بندہ قرآن سے ہدایت لے سکتا۔ جس بندے میں یہ چیز نہیں، وہ ہدایت نہیں لے سکتا۔ ہدن یہ ہدایت ہے للمتقین۔ متقین کا معنی ہم کر دیتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے، اصل اس کا معنی بچنے والے۔ بچنے والے کس چیز سے بچنے والے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے۔ جو اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکے گا، یہ کتاب اس کے لیے ہدایت ہے۔ جو اس طرف نہیں آئے گا، یہ کتاب اس کو ہدایت نہیں دے گی۔ تو یہ ہے اس کی سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیات کے حوالے سے کچھ وضاحتیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔